واقعی میں پہچانتے ہیں، بتا دیا کہ دیکھو علی کا لہجہ تھا، علی کی آواز سن لو، اللہ کی آواز پہچان لو، علی کا لہجہ سن لو، اللہ کے لہجے سے متعارف ہو جاؤ، علی کا ہاتھ دیکھ لو، اللہ کا ہاتھ پہچان لو۔ اب عزیزان گرامی ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے عزیزان گرامی، جس کی آنکھیں ہیں تو عین اللہ، زبان ہے تو لسان اللہ، ہاتھ ہے تو ید اللہ، نفس ہے تو نفس اللہ۔ عزیزان گرامی ایک ہی ذات ہے کہ جس کی آنکھیں دیکھی تو عین اللہ، نفس دیکھا تو نفس اللہ، زبان دیکھی تو لسان اللہ، ہاتھ دیکھے تو ید اللہ۔ پالنے والے ایسے بندے کو کہاں تلاش کریں؟ کہاں ڈھونڈنے کے لیے کہیں غیر جگہ نہ جانا، بیت اللہ میں آ جانا، نفس اللہ مل جائے گا۔ بیت اللہ میں آئے، ہم پڑھاتے نہیں ہیں عزیزان گرامی، صدر منبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ہمیں نہ حیثیت ہے نہ اوقات ہے، بڑے بڑوں کا معاملہ ہے، ہم کہاں بڑھا سکتے ہیں، ہم کہاں ہٹا سکتے ہیں، لیکن حضور سرور کائنات کہاں تک گئے؟ جہاں تک کوئی نہ پہنچا، عرش پر گئے، منزل قاب قوسین تک رسول پہنچے، جہاں تک کوئی نہ گیا، نہ رسول سے پہلے کوئی گیا نہ رسول کے بعد کوئی گیا، قاب قوسین کی منزل تک کے رسول گئے۔ اب اتنا ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں، اگر وہ لوگ جن کی سمجھ میں نہیں آتا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں، تو بھی بس ان کے واسطے ایک جملہ ہے کہ سن لیجئے کہ محمد وہ ہیں کہ جن کے قدم منزل قاب قوسین تک پہنچے، علی وہ ہیں جن کے قدم دوش محمد تک پہنچے۔ جو قاب قوسین تک جائے وہ محمد ہے، جس کے قدم دوش محمد تک جائے وہ علی ہے۔ ہزاروں درود اور لاکھوں سلام اس علی پر، نہ ہم اس کو پہچان سکتے، نہ ہم اس کا ذکر کر سکتے، نہ ہم اس کے فضائل بیان کر سکتے ہیں۔ وہ تو امام ہے، امام ہے، اور کائنات کی امامت اس کے پاس ہے، کائنات کی امامت اس کے پاس، امامت مطلقہ اس کے پاس ہے۔ ہمارے پاس بھی امام ہے، اب پیش امام جو کہلاتے ہیں نماز کی امامت کرتے ہیں، ان کو بھی پیش امام کہا جاتا ہے، چند رکعت کے امام ہوتے ہیں، چند رکعت کے امام ہیں، جتنی دیر نماز ہو رہی ہے ان کی ابتدا ہو رہی ہے بس، اور وہی ان کی ابتدا کر رہا ہے جو ان کے پیچھے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ ہر ایک اوپر فرض نہیں ہے، آپ جماعت میں کھڑے ہوئے تو آپ کے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں ہے کہ میں جماعت میں نہیں ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی امام ہے کسی کے پاس امامت ہے، وہ ہمیں قرآن نے بتایا، وہ ہے جناب ابراہیم، جن کو اللہ نے انسانوں کا امام بنایا۔ جناب ابراہیم انسانوں کے امام ہیں، ان کے پاس ہے امامت مگر انسانوں کی امامت۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا تھا، ابراہیم امتحان کی منزلوں میں کامیاب ہو گئے، ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنا دیا، ابراہیم انسانوں کے امام بنا دیے گئے، ابراہیم انسانوں کے امام ہیں۔ بے شک جناب ابراہیم امام ہیں مگر انسانوں کے امام ہیں، ان کے پاس انسانوں کی امامت ہے، علی وہ ہے جو کائنات کا امام ہے، علی کے پاس کائنات کی امامت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کا امام اور ہوتا ہے، کائنات کا امام اور ہوتا ہے۔ علی کے پاس کائنات کی امامت ہے، کائنات کے امام، کائنات کے امام۔ خدا کی قسم ہماری جان فدا، ہماری جان نثار،
انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں جو کچھ بھی ہے وہ عرض کر کے بات کو میں مختصر کروں گا، اس لیے کہ آج کافی رات بھی ہو گئی ہے اور ماتمداروں کے حق میں اب میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہوں گا، اس لیے کہ ماتمی عزادار ماتمدار بہت خدمات ہیں ان کی، عزاداری کی شان ہے یہ لوگ، عزاداری کی رونق ہے ماتمدار، جو عزاداری کی رونق ہے، جو شان ہے وہ ماتمی لوگوں سے ہے، جو رات رات بھر جاگتے رہتے ہیں یا حسین کرتے رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کے ملکوں میں بھی، ہم اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں، ہم نے مجلس پڑھی، سر ممبر عرض کر رہا ہوں، حضرات اکرامی غلط نہیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہاں مجلس میں پڑھی، ایک مجلس پڑھی، دو مجلسیں پڑھی، تین پڑھی، چار پڑھی، کیا بھی پڑھنا ہوں، وہاں کئی مجلسیں ہوتی ہیں ایک رات میں، لیکن آخر میں مجلس پڑھ کے اپنے گھر پر آ گئے، بستر سے آرام سے سو گئے، لیکن ماتمی عزادار ماتم کرنے والا، عباس سے نسبت رکھنے والا، معلوم یہ ہوا کہ رات بھر ایک ادا خانے سے دوسرے ادا خانے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شبِ داری سے دوسری شبِ داری میں، رات بھر ماتم کر رہے ہیں، دن بھر کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک رات کا معاملہ نہیں ہے، آج یہ رات، کل دوبارہ دوسری جگہ دوسری رات، معلوم یہ ہوا کہ 2 مہینے 8 دن جس طریقے سے فاطمہ زہرا ایک ادا خانے سے دوسرے ادا خانے میں قربان لے کے جاتی ہے، اور عزیزان گرامی یہ شبِ داریاں اس کو پر اعتراض ہوتے ہیں، یہ کم نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر دشمن اعتراض کرتا ہے، شبِ داری تو صحابہ نے کی تھی، شبِ داری تو خیبر میں ہوئی تھی 40ویں رات، جب حضور سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا، جو مرد ہوگا کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دو سکتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دو سکتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے خیبر، وقت بہت ہو چکا ہے، ایک اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور سرور کائنات نے 40ویں رات فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا، لفظ علم ذہن میں رکھیے گا، حدیث رایت ہے، رایتین رایتا غدر رجولن کرارن غیر فرارن جو حب اللہ و رسول ہو حب اللہ علیہ رسول ہے، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دو سکتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دو سکتے ہوں گے، چنانچہ صحابہ کرام کا اسٹیٹمنٹ تاریخ میں موجود ہے کہ بھئی رات بھر ہمیں نیند نہیں آئی، رات بھر ہم جاگتے رہے، رات بھر ہم شب داری کرتے رہے، کس انتظار میں کہ کل علم مل جائے، کہ کل علم مل جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ علم کے انتظار میں شب داری کرنا سنت صحابہ ہے، یہ سنت صحابہ ہے، ارے ہمارے اوپر اعتراض نہ کیجئے، ارے ہمارا ہر عمل بدعت ہے تو کم سے کم شب داری تو بدعت نہیں ہے، صلوات بھیج دیں محمد ہم شب داری کرتے ہیں، اور شب داری کی خاص نسبت علم سے ہے، شب داری کی خاص نسبت علم سے ہے، اور ماتمی دستے اور ماتمی انجمنیں منسوب ہیں حضرت عباس سے، اور علم اٹھاتی ہیں حضرت عباس کا، خیبر میں بھی رسول نے کہا تھا کہ میں کل علم اسے دوں گا، معلوم یہ ہوا کہ کل صحابہ نے علم ملنے کے انتظار میں شب داری کی تھی، ہم علم اٹھانے کے انتظار میں شب داری کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی شب داری اور ایک تاریخ عالم و آدم کی ایسی شب داری بھی جو شب داری نہ چشم فلک نے اس کے پہلے دیکھی ہے نہ اس کے ساتھ، ایک تو وہ شب داری تھی جہاں حسین تھے، اصحاب حسین موجود تھے، علی اکبر موجود ہیں، عباس خیموں کے گرد حفاظت کر رہے ہیں،
گہوارے میں ایک ماں ہے جس کا بچہ 3 دن کا پیاسا تو ہے، مگر اس بات کا اطمینان ہے کہ کچھ صحیح علی اصغر پیاسے ہیں مگر گہوارے میں بچہ موجود ہے۔ جہاں زینب شبیداری کر رہی ہیں مگر اس بات کا اطمینان ہے کہ سر پر چادر تو ہے، بھائی تو سلامت ہے۔ ام لیلا شبیداری کر رہی ہیں مگر علی اکبر کی صورت دیکھ رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں پالنے والے علی اکبر کو سلامت رکھیں۔ ام فروا شبیداری کر رہی ہیں مگر یہ کہہ رہی ہیں پالنے والے کہ میرا چاند سا بیٹا قاسم کل تم اپنی جان کے چچا کو قربان کر۔ لیکن عزیزان گرامی یہ کربلا کا میدان اور شب عاشور کے بعد جب شام غریباں آئی ہے تو حسین تو آرام کر چکے، عباس شانے کٹا کے سو چکے، علی اکبر سینے پر برچھی کا پھل کھا کے آرام کر چکے، علی اصغر گہوارے سے لہد میں جا چکے، مگر اب آج کی رات زینب شبیداری کر رہی ہے، زینب جاگ رہی ہے، سیدانیاں جاگ رہی ہیں، سکینہ جاگ رہی ہیں، بیویاں جاگ رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ شبیداری ہے، یہ رونق ہے عزاداری کی، زینت ہے عزاداری کی۔ بس عزیزان گرامی یہ انجمنیں جو خاص نسبت رکھتی ہیں آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام سے، وہ عباس جو حسین کے لشکر کے علمدار تھے، وہ عباس جن کو حسین نے کربلا کے میدان میں علم لشکر حق حوالے کیا تھا۔ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، ہاں عباس کے حوالے علم کیا۔ عباس شب عاشور ایک تمنا رکھتے تھے کہ آقا حسین سے لڑنے کی اجازت مل جائے، روز عاشور ایک دوسری تمنا تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے، مگر افسوس عباس کی کوئی تمنا پوری نہیں ہو سکی، حسین نے لڑنے کی اجازت نہ دی، سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکے، سکینہ کے لیے پانی نہ آ سکا۔ ہاں عزیزان گرامی عزاداران مظلوم، بس آنکھوں سے دو آنسو نکل آئیں اور میں اپنی بات کو تمام کروں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں بہت چھوٹے سے لشکر کو عباس لڑاتے رہے، یہاں تک کہ جب عون محمد کے جنازے بھی آ گئے، قاسم کا پامال لاشا بھی آ گیا، تو اب عباس ہاتھ جوڑ کے آقا حسین کے سامنے تشریف لائے، کہا آقا اب مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے عباس کو دیکھا، کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، کہا مولا اب جہاں لشکر گیا وہیں علمدار بھی جائے گا۔ ابھی آقا اور علمدار کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ ننھی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے آئیں، الاتش ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس ہلاک کیے دیتی ہے۔ حسین نے سکینہ کو دیکھا، حسین نے عباس کو دیکھا، حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، حسین نے پیاس کا اندازہ لگایا کہ عباس جا کے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ عباس میں تمہیں لڑنے کی اجازت تو نہ دوں گا، ہاں بچوں کے لیے پانی لا سکتے ہو تو لے کے آؤ۔ نیچے عباس چلے، سکینہ سے مشکیزے کو لیا، مشکیزہ لے کے چلے، حسین کو خدا حافظ کہا، زینب کو الوداع کہا، سکینہ سے کہا بچے کوشش کر کے تمہارے لیے پانی لے کے آتے ہیں، شاید تمہارے لیے پانی لے آئیں۔ چلا تیزی میں گھوڑا دوڑا چلا، نہر فرات کے قریب پہنچا، نہر فرات میں گھوڑا ڈالا، نہر فرات میں پہنچا، مشک سکینہ کو تر کیا، مشک سکینہ میں پانی بھرا، چلو میں پانی اٹھایا، غور سے دیکھا، دشمن سمجھ رہا تھا کہ عباس پانی پی لیں گے، عباس کے لبوں تک پانی پہنچ جائے گا، مگر شاید پانی میں عباس کو سکینہ کی صورت نظر آئی ہوگی، شاید علی اصغر کی صورت نظر آئی ہوگی، شاید چھوٹے چھوٹے بچوں کی صورتیں نظر آئی ہوں گی۔ پانی کو غور سے دیکھا اور دریا کے منہ پر پھینک دیا، پانی دریا کے منہ پر پھینک دیا۔ اب چاہتے ہیں کہ سکینہ تک پانی آ جائے، خیموں میں پانی آ جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ رخ خیمے کی جانب تھا کہ عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے اور ایک تیر نے آ کے مشک سکینہ کو چھید دیا۔ مشک سکینہ چھری، عباس کے دونوں بازو کٹے، عباس کی حسرتوں کو پانی پھرا، آواز بھی میرے آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔
مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین نے کمر کو پکڑا، علی اکبر نے باپ کو سہارا دیا، حسین عباس کے سرہانے آئے۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ماتمی مجلس ہے لہٰذا اس کے بعد بات کو تمام کروں گا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، حسین عباس کے سرہانے پہنچے، بھائی بھائی کے سرہانے پہنچا، بھائی نے وصیت کی، عباس تم نے پوری زندگی مجھے آقا کہا، اپنے کو غلام کہا۔ اے عباس تم نے ہمیشہ اپنے کو غلام کہا، پوری زندگی مجھے آقا کہا، ایک بار مجھے بھائی کہہ دو، ایک بار بھائی کہہ دو۔ لیجئے پکڑائے ہوئے ہونٹ ہلے، ایک مرتبہ سوکھے ہوئے ہونٹوں نے بھائی کی آواز سنی۔ شیر نے دریا کے کنارے آخری انگڑائی لی، روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا، عباس کے سرہانے بیٹھ کے مرثیہ پڑھا۔ اے عباس، اب آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے وجہ سے جاگا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے سوتی رہتی تھی۔ یعنی لشکر یزید جاگے گا، لشکر عزیز سوئے گا، سکینہ جاگے گی، زینب جاگیں گی، بیویاں جاگیں گی۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے مرثیہ تمام کیا۔ اب حسین اٹھے۔ عزیزوں، عزاداروں، ماتمداروں، آپ مولا عباس کا علم اٹھاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں حضرت عباس کا علم اٹھتا ہے، جہاں جہاں ماتمدار ہیں پوری دنیا میں آقا عباس کا علم اٹھاتے ہیں، مگر یہ عباس کی شہادت کے بعد آج پوری دنیا میں علم اٹھ رہے ہیں۔ آپ ایک جملے میں سن لیجئے کہ شہادت عباس کے بعد سب سے پہلے عباس کا علم کیسے اٹھا۔ عباس کے مرنے کے بعد سب سے پہلے عباس کا علم کیسے اٹھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شیر دریا کے کنارے جنت کو سدھارا، حسین نے مرثیہ پڑھا، حسین نے آنسو بہائے، حسین نے سر و سینے کو پیٹا، حسین نے گریہ کیا، عباس کی سرانے بیٹھ کے حسین نے آنسو بہائے، علی اکبر نے ماتم کیا۔ حسین جب آنسو بہا چکے، گریہ کر چکے، ماتم کر چکے، شیر کو دریا کے کنارے سلا چکے، تو زمین پر علم پڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حسین زمین کی جانب جھکے، دونوں ہاتھوں سے علم کو اٹھایا، علی اکبر نے بڑھ کے باپ کی کمر کو سہارا دیا، عباس کا علم اٹھا، واہ عباسا، واہ عباسا، ارے میرا بھیا عباس، ارے میرا بھیا، ارے میرے بابو کی طاقت، علم در خیمہ بڑھایا۔ سکینہ نے بڑھ کے باپ کا دامن پکڑ لیا، ارے میرا چچا کہاں گیا؟ حسین کیا جواب دیتے؟ علمدار نہر پر سو گیا، علم خیمے میں آ گیا، واہ عباسا، واہ مظلومہ کی صدائیں بلند۔